اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور دوزخی برابر، بولیے سارے، جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جنتی سے مراد کون ہے؟ مومن۔ دوزخی سے مراد کون ہے؟ کافر۔ اللہ کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے یہ مطلب اور یہ مقصد قرآن کی کئی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اندھے سے مراد کون ہے؟ کافر۔ دیکھنے والے سے مراد ہے مومن۔ مراد کیا ہوئی کہ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی مقام پہ ارشاد فرمایا کہ نور اور ظلمت، یعنی روشنی، اجالا اور اندھیرا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ روشنی سے مراد ہے ایمان، اندھیرے سے مراد ہے کفر۔ مطلب کیا بنا کہ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کی درجنوں آیات کا مقصد اور مفہوم اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کا عمل، اس کی زندگی کا رہن سہن اور ہوگا، کافر کی زندگی کا رہن سہن اور ہوگا۔ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میں سادہ سے لفظوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جس مومن کو رب بار بار فرمائے کہ کافر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیا اس مومن کی موت کافر کے موت کے برابر ہو سکتی ہے؟ مومن کی موت اور کافر کی موت برابر ہو سکتی ہے؟ میں مقام ولایت تک بعد میں جاؤں گا۔ آج تو لوگ جھگڑے میں پڑ گئے، ولی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے مقام پہ لوگوں کے جھگڑے ہو گئے، آل بیت اطہار کی شان میں لوگوں کے جھگڑے ہو گئے۔ میں نے آغاز کیا بات کا مومن سے، مومن کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے رب ذرا یہ تو بتا، مومن اور کافر کی موت برابر ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، مومن کی موت اور ہے، کافر کی موت اور ہے۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کا کلام ہے، رب فرماتا ہے ما ترددت فی شیء ترددی عن نفس المومن۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بھی کام جو بھی میں نے کرنا ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے میں میں رب کو کبھی کوئی تردد نہیں ہوتا، لیکن جب میرے مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے، رب فرماتے ہیں اس وقت مجھے بھی تردد ہو جاتا ہے۔ میں شان الوہیت بڑا نازک مقام ہے، لفظ تردد کا وہ معنی نہ سمجھنا جو ہمارے لحاظ سے ہے۔ ہمارے لحاظ سے تردد کا معنی ہے ہم کوئی کام کرنے لگے، ہمیں پتہ نہ ہو انجام کیا ہوگا، اخیر کیا ہوگی، ہم تردد میں پڑ گئے۔ اللہ کے تردد کا یہ مطلب نہیں، حدیث میں خود بتایا گیا۔ رب کا تردد کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہ ہو تو تردد ہوتا ہے، رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ مجھے تردد ہوتا ہے جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے؟ فرمایا یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ، فرمایا موت کا وقت قریب آیا۔ اب انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق انسان موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اے دو جہاں کا خالق کیا کہتا ہے؟ فرمایا بندہ میرا موت کو ناپسند کرتا ہے، میں رب ہو کے اس کی ناراضگی کو ناپسند کرتا ہوں، اسے موت ناپسند۔ اور فرماتا ہے رب مجھے یہ ناپسند کہ جو اسے ناپسند ہو میں اس کے سر پہ لگا دوں، مطلب اس کی مرضی کے بغیر اسے مار دوں۔ رب فرماتا ہے مجھے یہ ناپسند ہے۔ یہ ہے تردد۔ اور یہاں پہ محدثین بولے، انہوں نے کہا تردد کی مزید ڈیفینیشن کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی وہ کیا جو رب کو پسند تھا، اب رب چاہتا ہے میں بھی وہ کروں جو میرے بندے کو پسند ہو۔ اب اللہ وہ کرے گا جو بندے کو پسند ہو، اللہ چاہتا ہے میں وہ نہ کروں جو میرے بندے کو ناپسند ہو۔ اب بندے کو اللہ فرماتا ہے موت ظاہری طور پہ بشری تقاضے کے مطابق ناپسند ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کو موت دوں اور وہ موت کو ناپسند کر رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت تردد ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ تردد میں ہی بات کو چھوڑ نہیں دے گا، موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں پھر رب بندے کی مرضی کے بغیر موت بھی مسلط نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ حدیث پاک کے شارحین نے لکھا کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات اور پردے اٹھا دے گا۔ چارپائی پہ لیٹا شخص جنت میں اپنا مکان دیکھے گا، مقام دیکھے گا۔ جب دیکھے گا جنت کا مقام اور مکان، پوچھے گا یا اللہ یہ کس کا ہے؟ میرا رب کہے گا میرا بندہ تیرا ہے۔
کہے گا یا اللہ پھر مجھے دنیا میں رکھا یہاں پہنچانا. اللہ فرمائے گا ایک رکاوٹ ہے. بندہ عرض کرے گا مولا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تیرے جسم میں روح کا رہنا یہ رکاوٹ ہے، روح کو جسم سے نکالنا ہوگا. اب جب رب یہ فرمائے گا بندہ خود کہے گا مولا پھر جلدی کرنا، روح کو بدن سے نکال. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بتاتا ہے کہ بندہ مومن پر موت بھی اس کی مرضی کے خلاف. یہ ولایت نہیں، میں مومن کا مقام بتا رہا ہوں. ہم نے مومن کا مقام سمجھا ہی نہیں. مومن وہ نہیں ہوتا جو دکانداری پہ بیٹھ کے ڈنڈے چلائے اور 2 نمبری چلائے، 2 نمبر کو 1 نمبر کا سودا کہے. مومن وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذات کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. مومن وہ نہیں ہوتا جو اپنی ذات کی خاطر لوگوں سے لڑائی اور جھگڑے کرتا ہے. مومن سادہ سا مقام مومن کا. میں سادہ سی تعریف میں آپ کو سمجھاؤں تو مومن کا مقام کیا ہے. ایک شخص بیرون ملک چلا گیا، بھوک بہت لگی تھی. اس کے دوستوں نے بڑے اعلیٰ ہوٹل میں اس کے کھانے کا اہتمام کیا، بڑے اعلیٰ گھی لگائے، بڑے اعلیٰ جو ہے مثالیں لگائے، بڑے اعلیٰ کوک نے کھانا تیار کیا، ٹیبل پہ سج گیا. بندہ مومن بھی بیٹھ گیا، اس کے ساتھ دوسرا شخص کافر تھا وہ بھی بیٹھا. کافر نے آتے ہی کھانا اٹھا کے کھانا شروع کر دیا. کیا مومن بغیر پوچھے کھا لے گا؟ مومن پوچھے گا نا. یہ تو نہیں دیکھے گا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ پہلے پوچھے گا جانور حلال بھی تھا کہ نہیں تھا. یہ پوچھے گا کہ حلال کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا. بھوک کے باوجود ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی مومن پہلے رب کی سوچے گا. یہ ہے مقام مومن. اگر 2 جملوں میں مومن کا فرق قابل سے بتاؤں تو کافر اپنی طبیعت کے لحاظ سے چلتا ہے، مومن طبیعت کے لحاظ سے نہیں شریعت کے مزاج سے چلتا ہے. میں علامہ اقبال کی زبان سے بتاؤں کہ مومن کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہم جیسے تو مومن کے نام پہ دبے ہیں، ہم اسلام کے نام پہ دبے ہیں. مومن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. افاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور علامہ اقبال نے کمال کیا، اس نے کہا یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. مقام مومن کیا ہے کہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اس کا کردار دیکھو تو رب یاد آتا ہے، اس کی گفتگو سنو تو رب یاد آتا ہے. مقام ولایت بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لفظوں میں بیان کیا. آج تو ولایت کا معیار یہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ ولی ہے، جس کے پاس بہت کچھ مال و دولت ہے وہ ولی ہے، اور سادہ بندے کو ہم بزرگ یا پیر سمجھنے کے طرف آتے ہی نہیں. میرے محبوب نے مقام ولایت کیا بیان کیا؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، فرمایا جن کے چہرے پہ نگاہ بعد میں پڑتی ہے رب کی یاد پہلے آ جاتی ہے. یہ ہے مقام مومن کہ مومن کی موت بھی رب ذوالجلال نے اس کی مرضی کے خلاف نہیں آنے دی. اب بتاؤ وہ قبر میں جا کے ذرا مرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں جس وقت روح نکالنے لگا نا رب، اللہ نے ایسے نہیں نکالی جیسے ہر کسی کی نکلتی ہے. مقام مومن کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس ارجعی، واپس آ جا. ارجعی کا معنی واپس آ جا. شاہ صاحب یہاں سے نواں لاہور اڈے پہ جائیں تو اسے کہیں گے واپس چلے گئے، یہ کہیں گے نواں لاہور اڈے پہ گئے، لیکن وہاں سے گھر آئیں تو یہ کہیں گے کہ واپس آ گئے. مطلب گھر میں آنے کو کہا جاتا ہے واپس آنا، گھر سے باہر جانے کو یہ نہیں کہا جاتا کہ واپس جانا. اللہ نے بندے سے کہا واپس آ جا. کیا مطلب؟ مطلب تھا کہ یہ تیرا دیس نہیں تھا، یہ تھا پردیس. بندے پردیس میں رہا، بس زندگی گزر گئی، آ جا اب واپس دیس میں آ جا. بندے مومن کا دیس کیا ہے؟ بلے شاہ نے کہا تھا نا ایک لا مکان مکان اسادہ، ایک کے بتاں وچ آن پھسے اسے. لا مکانی ہے مومن، روح وہاں سے آئی. فرمایا مومن کا مقام وہاں پہ ہے. فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے بندے اپنے رب کی طرف پلٹ آ، واپس آ جا. اور یہ بھی نہیں کہا الی اللہ، اللہ کی طرف آ. الی الستار یا الی الجبار نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ الی ربک، الی ربک، اے میرے بندے اپنے پالنے والے کی طرف آ.
یہ نہ سمجھنا غیر کی طرف جا رہا ہے، اپنے پالنے والے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے استاد محترم یہاں پہ فرمایا کرتے تھے، بڑی عجیب منطق ہے ان بدبخت لوگوں کی، جب بندہ پردیس میں ہو تو ساری شانیں مانتے ہیں، پردیس سے دیس میں گیا تو کہتے ہیں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں، دیس میں یا پردیس میں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، بولیے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہو، کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہو، کہاں پہ ہو؟ پردیس میں۔ یہ بندہ دیس میں چلا گیا تو اب کوئی کہے نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ عجیب سوچ ہے تیری، پردیس میں طاقت تھوڑی ہوتی ہے، دیس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ لوگ کہتے ہیں نا باہر دا چوہا تے گھر دا شیر، باہر بندہ چوہا بھی ہو تو گھر کا شیر ہوتا ہے۔ جو بندہ پردیس میں دیکھ لیتا ہے وہ دیس میں جا کے کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا سوچ ہے تمہاری؟ آؤ بتائیں، دیس کہاں تھا؟ رب کے قرب میں، یہ تھا پردیس۔ اللہ کے قرب کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ کے نبی کا قرب بتاتا ہوں، قرآن مجید میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈنے نکلے حضرت خضر علیہ السلام کو، ساتھ آپ کے خادم بھی ہیں جن کے پاس ایک بھونی ہوئی مچھلی ہے۔ توجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا خضر علیہ السلام سے جا کے ملنا ہے، تم نے مجمع البحرین کے مقام پہ جگہ تھی جہاں پہ رہے ہیں، وہاں پہ جا کے ملنا ہے۔ تم نے حضرت خضر علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پہ سٹے کیا، وہاں سے اٹھے تو آگے چل دیے۔ کافی سفر ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غدانا انا لکینا من سفرنا ھذا نصبا، یار ناشتہ تو لے کے آ، سفر میں بھوک لگ گئی۔ اب بھونی ہوئی مچھلی تھی ان کے پاس، توجہ سے، بھونی ہوئی مچھلی، روسٹ مچھلی، کہا لے آؤ۔ تو غلام نے کہا جناب مجھے تو بھول گئی۔ کیا ہوا؟ کہا فلاں جگہ پہ جب ہم نے سٹے کیا تھا نا تو وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، وہ مچھلی زندہ ہو کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار پھر ہم آگے نکل آئے، ہمارے جو پہنچنے کی منزل تھی نا وہ وہیں پہ ہی تھی۔ خضر علیہ السلام نے وہیں پہ ملنا تھا جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی۔ یہاں پہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں ذرا سوچو، جس علاقے میں خضر علیہ السلام رہے ہیں، جس علاقے میں خضر علیہ السلام رہے ہیں، اس علاقے کی ہوا اتنی اثر انداز ہے کہ بھونی ہوئی مچھلی کو لگے وہ ہوا تو بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ دربار تو رب ذوالجلال کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو یہاں سے وہاں پہ گیا وہ مر کیسے گیا، وہ ختم کیسے ہو گیا؟ اللہ کے پاس، اللہ کے قرب میں جانے والا کون کہتا ہے سنتا نہیں، وہ پہلے سے زیادہ سنتا ہے۔ کون کہتا ہے دیکھتا نہیں، پہلے سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کی طاقت، اس کی پاور پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے جب رب ذوالجلال کے قرب میں جاتا ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی تقریر کو سجانے کے لیے یہ جملے بول رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب مولا مرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی جب میدان جنگ میں شہید ہو گئے، صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رأیت جعفرن یطیر فی الجنت مال ملائکہ، فرمایا میں جعفر بن ابی طالب کو دیکھ رہا ہوں جنت میں فرشتوں کے ساتھ وہ بھی اڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر نے زمین پہ زندگی گزاری کہ کوئی نہ، زمین پہ اڑتے تھے، پیدل چلتے تھے، یا سواری پہ سفر کرتے تھے، یا پھر دوڑ لگا لی، یہی تھا۔ لیکن جب تک اس پردیس میں تھے تو اڑتے نہیں، دیس میں گئے تو اللہ نے اڑنے کی بھی طاقت عطا فرمائی۔ صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پروازیں کر رہا ہے۔ حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے طیار جدید عربی میں پائلٹ کو کہا جاتا ہے۔ طیار اڑنے والے، زمین پہ تھے، پردیس میں تو اڑ نہیں سکتے تھے، جنت میں دیس میں گئے تو اللہ نے اڑنے کی بھی طاقتیں عطا فرما دی۔ جب یہ اللہ کا نیک بندہ پردیس میں ہوتا ہے تو اس کی طاقتیں، تھوڑی دیس میں گیا تو اس کی طاقتیں بڑھ گئی۔ جو شاہ جی جن کے عرص پاک میں آ پائے وہ دیس میں تھے
تو تمہاری ساتھ ان کا تعلق تھوڑا تھا، اب وہ دیس میں گئے ہیں تو اب ان کا تعلق تمہارے ساتھ گہرا ہو چکا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیسا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے، ہم کیسے مانیں کہ جس کو ہم قبر میں چھوڑ کے آئے وہ زندہ، اور وہ زندہ ہونے کے لیے دوائی کیا ہے؟ میں بات کو جلدی سے چلا رہا ہوں۔ اب دوائی اور نسخہ کہاں سے ملے گا؟ نسخہ بتانے لگا ہوں، اور وہ بھی عارفوں کے سلطان بہو کی زبانی۔ وہ فرماتے ہیں جیوں دے کی جانن سار مویاں دی، یہ تو او جانے جو مردہ۔ جیوں دے کی جانن، جیندے نو زندہ کو کیا پتا کہ مرنے والے کے راز کیا ہوتے ہیں؟ یہ تے او جانے جو قبراں دے وچ نہ پانی اتھے خرچ جڑیندے گھر دا، ادھر سے جو کما کے جائے گا وہ وہاں پہ ملے گا۔ ایک بچھوڑا ماں پہ بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا، واہ نصیب تناندے باہو جڑا وچ حیاتی مردا۔ واہ واہ واہ، سلطان باہو نے کیا کہا؟ واہ نصیب تناندے باہو جڑا وچ۔ اب آپ سوچو گے حیاتی میں مرنا یہ کیا ہے؟ زندگی میں مر جائے، غور کرنا، زندگی میں جیوں دے ہاں، جیتے جی مر جائے، یہ تو خودکشی ہے کہ اپنی زندگی کو مار دیا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں واہ نصیب تناندے باہو جڑا وچ حیاتی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا تھا مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو، اور کہیں کہا مرن تھی اگے مر گئے باہو تاں مطلب نو پایا ہو۔ نسخہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرنا پڑے گا، مرنے سے پہلے۔ ایک ہے ہماری عمر کسی کی 40 سال پہ ختم ہوئی، کسی پہ 60 پہ، کوئی 70 کا ہو کے فوت ہو گیا، کوئی 80 کا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں اس وقت تو مرتا ہر کوئی بھی ہے، کافر بھی مر جاتا ہے، موت کا وقت آیا تو کتا بھی مر جاتا ہے۔ مومن وہ نہیں کہ جو اسی وقت صرف مرتا ہے، وہ مرنے سے پہلے مرتا ہے، مرنے سے پہلے۔ اب آپ پھر سوچو گے کہ جدید ٹیکنالوجی میں یہ کیا فلسفہ آپ سمجھا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنا؟ عقل کیسے سمجھے؟ پر سلام کرو بزرگان دین کی عظمت کو، جنہوں نے کوئی گرہ بندی نہیں چھوڑی، سارے راہ کھول کے گئے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ جیتے جی مرنے کا گر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جیم جیوندیاں جے مر لینا ہے تاں دیس فقیراں رہیے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیم جیوندیاں جے مر لینا ہے تاں دیس فقیراں، جیتے جی مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سر پہ گولی مارو، کہا جیوندیاں مرنا ہے تو کسی فقیر کے لڑ لگ جا، اللہ والے کے سنگ مل جا، کسی رب والے کے ساتھ مل جا، دیس فقیراں بولیے نہ دیس فقیراں، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو، جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی جینج رکھے اونج رہیے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ جیوندیاں جے مر لینا ہے تا پہلا نمبر کیا ہے؟ دیس فقیراں رہیے ہو، رب والے کے سنگ مل جا۔ اور یہ بات فقط سلطان صاحب کا شعر نہ سمجھنا، رب کا قرآن بتاتا ہے جو کسی رب والے کے ساتھ ملتا ہے وہ مرنے کے بعد اللہ اسے کامل زندگی دے دیتا ہے۔ اب وہ آنکھ بند کر کے مرتا نہیں، اللہ اسے کامل زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے نسخہ، دیس فقیرہ رہیے ہو۔ اور اگلی بات بڑی اوکھی ہے، اب بڑے لوگ بیٹھے ہو، میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور یہ مقام بھی بڑا اوکھا ہے۔ یہ کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم ایک کے بدلے میں 10 سنائیں گے، کوئی آئے تو صحیح ہمارے مقابلے میں، ہم اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ فقیر کہتا ہے نہیں، یہ کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہی ہے۔ اروڑی پہ لوگ جا کے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، کبھی اروڑی بولی؟ کیوں پھینکتے ہو؟ فقیر کا یہ مزاج ہوتا ہے، فقیر کو کوئی ستائے تو فقیر بولتا نہیں، فقیر کہتا ہے کر لے، یہ تیرا وقت ہے، میرا بدلہ میرا رب لے گا۔ وہ سنا ہے نا آپ نے، ایک فقیر جا رہا تھا بغداد کی گلی میں، موسم بارش کا تھا، پاؤں سے کیچڑ لگا اچھلا، تو 2 عاشق معشوق جا رہے تھے، اس کی معشوق کے کپڑوں پہ گر پڑا، تو اس نے آ کے فقیر کو تھپڑ مارا، فقیر نے چپ کر کے سہ لیا، جب برداشت کر لیا، ادھر سے وہ اوپر چڑھے، دوسری منزل پہ واپس آنے لگے تو ٹھڈا لگا، گر گیا اس کا عاشق۔ لوگوں نے کہا فقیر بد دعا دے کے گیا،
اس نے ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کیا. لوگوں نے پکڑا فقیر کو, نے کہا بابا جی بد دعا دے دی. انہوں نے کہا فقیر بد دعائیں نہیں دیتے ہوتے, کیونکہ فقیروں کا نبی بھی بد دعا نہیں دیتا. طائف میں پتھر کھا کے بھی میرے نبی نے دعائیں دی. کہا فقیر بد دعائیں نہیں دیتے. کہا فقیر جی اس نے تھپڑ مارا تھا, تو نے کچھ کہا تھا. کہا میں نے کہا رب تیری عجیب قدرت ہے, کہیں سے دودھ پلایا مجھے, کہیں سے تھپڑ مروایا, تیری مرضی. اس نے کہا پھر وہ بندہ مر کیوں گیا؟ اس فقیر نے مسکرا کے کہا 11 دی لڑائی ہے. میرے جوتے کا کیچڑ اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑا, اسے برداشت نہیں ہوا. اس کا تھپڑ رب کے یار کو پڑا, رب کو برداشت نہیں ہوا. یہ ہے دیس فقیراں رہیے ہو, جے کوئی سٹے گدڑ پورا وانگ اروڑی رہیے. پھر کہا جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں سہیے. بس یہ کہ ہم رب کا نام لینے والے, رب کا کام کرنے والے, اللہ کی دین کی نوکری کرنے والے, کسی نے جو کہنا ہے کہتا رہے, یار دے پاروں سہیے ہو, یار دے پاروں سہیے ہو. یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت امام مالک فقہ کے بہت بڑے امام ہیں, جن کو وقت کا خلیفہ جعفر بن سلیمان تھا, عباسی تھا, اولاد رسول میں سے تھا. اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا, خلیفے نے نا آپ کو پکڑ کے قید میں بند کر دیا, جیل کے اندر بند کر دیا گیا. حضرت امام مالک کو جیل میں بند ہیں, جلاد کو آرڈر ہے کہ کوڑوں کے ساتھ روزانہ ان کو پیٹنا ہے. جلاد روزانہ کوڑے مارتا ہے. کوڑے کھا کھا کے امام مالک بے ہوش ہو گیا. ایک دفعہ ہوش آئی تو ساتھی کو فوراً بلا کے کہا یار گواہ ہو جاؤ, جس نے مجھے کوڑے مارے میں نے اسے معاف کیا, میں نے اسے, یہ کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں, یار دے پاروں کیسے؟ آپ نے کہا میں نے معاف کیا. خلیفے کا وقت گزر گیا, نیا خلیفہ آیا, نئی حکومت آئی, جس کا امام مالک کے ساتھ جوڑ بن گیا. اس نے امام مالک کو دربار میں بلا کے کہا اگر چاہتے ہو تو میں تمہارا بدلہ نہ لوں, جس نے تمہیں جیل میں ڈلوا کے سزائیں دی. امام مالک نے کہا بدلہ کس بات کا؟ کہو جو مرواتا رہا تجھے. انہوں نے کہا اس کا بدلہ, میرے جسم پہ کوڑا پڑتا تھا, ٹچ ہو کے ابھی اٹھتا نہیں تھا, میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا. کیوں؟ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کے ظلم کو نہیں دیکھتا تھا, میں اس کا اولاد رسول ہونے کا حیا کرتا تھا. یہ ہے کہ جے کوئی کڈے مندے گالاں یار دے پاروں. اور آخر پہ کہا قادر دے ہتھ ڈور اساڈی جینج رکھے. اس پہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں, سلسلہ چشتیہ کے پیشوا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے آباء و اجداد میں آنے والے ایک بزرگ ہیں, جن کا نام ہے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے غلام خریدا بازار سے. کس کو خریدا؟ غلام خریدا. توجہ سے, غلام کو خرید کے آئے نا, گھر آنے لگے تو غلام سے کہا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا کہا؟ نوکر جو رکھا تھا نا تو پوچھنا تو تھا نا نام کے, کبھی بلانا پڑتا ہے. غلام کا جواب سنا. اس نے کہا غلاماں دیاں کیڑیاں ذاتاں, جس نا تو سدیسوں میں حاضر ہو ویسا. غلاموں کی کوئی نام نہیں ہوتے, جس نام سے بھی پکارو گے میں حاضر ہو جاؤں گا. غلام کا کیا نام؟ گھر میں لا کے کہا اچھا یہ بتاؤ کھاتے کیا ہو, تمہاری پسند کیا ہے؟ اس نے کہا غلاماں دیاں کیڑیاں پسنداں, جو دیسو وہی کھاساں. پھر کہا پہنو گے کیا؟ اس نے یہی کہا. اس نے کہا غلام کے کیا مطالبے, جو مل جائے گا وہ پہن لوں گا. ابراہیم بن ادم نے سنا تو غش کھا کے گئے, بے ہوش ہو گئے. ہوش آیا تو مریدوں نے پوچھا حضرت کیا؟ فرمایا لایا میں غلام تھا, سبق مجھے پڑھا رہا تھا. لایا میں غلام تھا, سبق مجھے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا میں بھی تو کسی کا ہوں نا غلام. یہ میرا بندہ تھا, میرا غلام تھا, میں بھی تو کسی کا ہوں نا بندہ. میں بھی کسی کا ہوں بندہ. اس رب کے بندہ ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے اس کے سامنے اپنا نام نہ جپوں, اس کے سامنے اپنی ذات نہ لگاؤں, اس کے سامنے اپنے خواہشات نہ رکھوں. میرا حق بنتا ہے کہ قادر دے ہٹ دوڑ ساڈی جینج رکھے اونج رہیے ہو. مالک ہے, اس کی مرضی جیسے رکھے اونج رہیے ہو. یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بھی حل ہو گئی. لوگوں نے کہا علی مشکل کشا تھا تو بیٹے کو کیوں نہیں بچایا کربلا کے میدان میں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مختار تھے تو نواسے کو کیوں نہیں بچایا؟ اور یار یہ تو مقام ولایت ہے کہ قادر دے ہتھ ڈور اساڈی جینج رکھے اونج رہیے ہو. میرے محبوب علیہ السلام کو لگ پتا گیا تھا کیا ہونا ہے,
لیکن کیا کہا تھا؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، یا اللہ جو کرنی ہے تو نے کر، میری عرض ہے کہ تیرے امتحان میں میرے بیٹے کو صبر دینا، مولا اس صبر پہ اجر دینا۔ کیوں؟ قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی جینجے رکھے او دے رہی ہو۔ اور یار یہ مقام جب نہ ہو تو ولی ولی نہیں بن سکتا، ولایت نہیں مل سکتی۔ وہ تو نبی تھے اور نبیوں کے نبی تھے، اور یہ شہزادے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیسے رب کی مرضی کے خلاف چلتے؟ رب نے جیسے رکھا حسین وہی رہا، رب نے جیسے رکھا مولا علی نے ویسا ہی رہے، رب نے جیسے رکھا امام حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رہے۔ یہ ہے نسخہ، ذہن میں رکھ لینا کہ اس نسخے پہ عمل کریں گے تو یہ ہے جیتے جی مر جانا، اور جو جیتے جی مر جاتا ہے پھر رب ذوالجلال قبر میں لیٹے ہوئے کو مرنے نہیں دیتا۔ تمہاری میری نگاہ میں وہ قبر میں لیٹا ہوتا ہے، دراصل رب نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہوتی ہے۔ آپ دیہاتی لوگ بیٹھے ہو، میں آخری مثال عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ 12:30 شاہ جی نے فرمایا تھا دعا کا ٹائم ہے، تھوڑی توجہ رکھنا۔ قبر میں جانے کے بعد بھی آپ سوچو گے زندگی کیسے ملے گی، مٹ جانے کے بعد بھی زندگی کیسے ہے، اس کے بعد طاقت زیادہ کیسے۔ دیہاتی لوگوں سمجھدار ہو، ایک شخص کے گھر میں بوری گندم کی ہو، گندم بونے کا موسم آ جائے، اسے دوسرا ساتھی کہے یار بوری گندم کی نکال، زمین میں ہل چلا کے پھینک دے، کل فائدہ ہوگا تجھے۔ وہ بڑا سیاںا ہو اور وہ کہے ایک بوری زمین میں ڈال دوں، زمین تو دانے کو کھا جائے گی، میری بوری بھی ضائع ہو جائے گی، وہ بوری بچا کے بیٹھ جائے۔ دوسرا گھر کی بوری اٹھا کے زمین میں ڈال دے، آپ بتاؤ فائدے میں کون رہا؟ جس نے بوری ڈال دی، لیکن اس کے دانے تو مٹی میں مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے، لیکن مٹی میں ملنے کے بعد اس کے دانے فنا ہوئے، ختم ہو گئے۔ ایک ایک دانے سے رب نے کتنے کتنے دانے اگائے۔ میرا رب بتاتا ہے میرے بندے ہر مٹی میں جانے والے کو مٹ جانے والا نہ سمجھنا، جس نے بچایا وہ اس کے پاس صرف ایک بوری رہی، جس نے زندگی رب کی راہ میں نہیں لگائی اس کے پاس ایک زندگی رہے گی، اور جس نے رب کی راہوں میں زندگی لگا دی اس کو رب ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں زندگی عطا فرماتا۔ علامہ اقبال نے اس فلسفے کو بیان کیا، اس نے کہا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے تاب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بے تاب ہے، سردی لحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، موت آخر تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ آخر پہ علامہ اقبال نے کہا خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے، خود سو گیا تمہیں جاگنے کا کہہ کے گیا، مرنے والا خود سو گیا، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ کیا کہا سمجھ نہ ہو تو دیکھو تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، جو دانے کا بیج زمین میں بیجا مٹی کے نیچے جا کے مر گیا وہ بیج نہیں، فرمایا وہ جاگ رہا تھا مٹی کے نیچے جا کے، کس قدر نشو نما کے واسطے بےتاب ہے، وہ تو بےتاب ہے، کب مجھے پھل پھل لگتا ہے، دانا پھولا کونپل نکلی اس پہ پھل لگا اس پہ پھول لگا، فرمایا زمین میں جا کے بےتاب تھا کہ پھل لگے پھول لگے، سردی لحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، زمین کا اندھیرا، زمین کی ٹھنڈک، زمین کی گرمی اس دانے کا کچھ بگاڑ نہ سکی، سردی لحد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ دانے میں تھی نا ایک کونپل پہلے کی، لیکن مٹی میں دب بھی گیا تو وہ کونپل ضائع نہیں ہوئی، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ بابا فرید کا دل زندگی میں رب رب کرتا تھا، خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا کھو سکتا نہیں۔ فقیر زمین کے نیچے جا کے سو گیا، ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اگر دیکھنا ہو نا قبر میں جانے والے کی زندگی، کبھی داتا صاحب جا کے دیکھو، رات کے 2 بجے بڑے بڑے بازاروں میں سناٹا ہوتا ہے، بڑے بڑے بازار بند ہو جاتے ہیں، لیکن داتا کا دربار اس وقت بھی چمک رہا ہوتا ہے۔ میں بغیر مبالغے کے کہتا ہوں 3:30 بجے ایک دفعہ ہم حاضر ہوئے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں داتا صاحب کی مسجد میں نے ان لوگوں کو نفل پڑھتے دیکھا جو شاید نمازیں بھی نہ پڑھتے ہوں۔ کسی ساتھی نے کہا یہ دیکھو نمازیں نہیں پڑھتے نفل پڑھے، میں نے کہا فقیر کا کمال ہے، جب ان کے قدموں میں آ گئے جو فرض نہیں پڑھتے تھے وہ نفل پڑھنے لگ گئے۔ خاک تلے دب کے بھی سوز اپنا
खो सकता नहीं। और कहा फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये। दाने की कब्र थी ना वो जमीन, कहा वहां से फूल बन के निकला, वो कब्र से फूल बन के निकला। अली हजवेरी कब्र से फूल बन के निकला, बाबा फरीद कब्र से फूल बन के निकला, मेरे अली कब्र से फूल बन के निकला, पीर सियाल कब्र से फूल बन के निकले, और हजरत सुल्तान बाहू कब्र से फूल बन के निकले, और सैयद हमीदुद्दीन शाह भी कब्र से फूल बन के निकले। कब्र से फूल बन के अपनी तुरबत से निकल आता है ये। मौत से गोया कुबाए जिंदगी पाता है ये। किसने कहा मर गया? फरमाया मौत से कुबाए जिंदगी। बास्कट समझते हो ना, उसे कुबा कहते हैं। कहा मौत से अल्लाह ने इसे जिंदगी की एक वास्कट अता कर दी, सज के निकला फूल बन के। अल्लामा ने आखिरी शेर में तवज्जो और बात खत्म। अल्लामा ने कहा मौत आखिर तजदीदे मजाके जिंदगी का नाम है। तजदीद माना नया, मजाक माना टेस्ट, और जिंदगी माना जिंदगी। का मौत जिंदगी की एक नया टेस्ट है, जिंदगी का एक नई लज्जत है, जिंदगी का एक नया चस्का है। मौत आखिर तजदीद मजाके जिंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। फकीर सोकर भी पिछले रहने वालों को कहता है वो जींदे रहो, ऐसे न मरना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा मामला खत्म हो जाए। फकीर ये सबक दे के जाता है कि मरने के बाद इस तरह रहना कि कल तक तो लोग तुम्हारे गीत गाए, और लोगों को पता हो कि ये ऐसे जी के गया, इसकी कब्र भी लोगों के सामने जिंदगी दे रही है। लोग आज देख लो, जो लोगों के मसाइल घरों में बैठे हल नहीं ना होते, दाता साहब के कदमों में हल हो जाते हैं। बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह वजारतों के तख्तों पे बैठने से पहले दाता साहब के कदमों में जाके हाजिरियां देते हैं। ये है मकाम अल्लाह ताला के नेक बंदों का, जिनकी मौत उनको मरने नहीं देती। मेरी तकरीर का खुलासा आप ज़हन में रख लीजिए और बात खत्म कि मरता हर कोई है, मरता पर मौत से मिटता कोई है। मौत से मिटता किसी को मौत मिटाने के लिए आती है, किसी को मौत दोनों जहानों में चमकाने के लिए आती है। कई जिंदगी में और थे, मरने के बाद रब ने उनको बहुत बड़े बड़े दर्जे दे दिए। वक्त बहुत कम है, वरना मैं अर्ज करता कि मरने के बाद मरने वाले जिंदा कैसे रहते हैं। ये आपके सादा से हालात में आपके सामने है। कई अल्लाह वाले जो ज़ेरे मज़ार चले गए, लेकिन आज तक उनकी कब्रें जिंदा हैं, आज तक उनके साथ लगने वाले जिंदा हैं। ये फूल है जो नीचे ज़मीन के लेट कर भी अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता फरमाई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे करीम जल्ला शानू हमें इसी तरह की ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, जैसी हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाई थी कि कादर दे हथ डोर साड़ी जिंज रखे पहुँच रही है। अल्लाह करे ये हम सब का मिजाज बन जाए, और अल्लाह करे इसी मिजाज पर अल्लाह हमें जिंदगी और इसी पर ही अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि